ویلکم بیک۔ شہر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اٹک کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منڈی گھیپ میں مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور حافظ سید ابو ذر سے، جو اس وقت MS ڈاکٹر حارث مسعود کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق اور سیکرٹری ہیلتھ علی جان صاحب کی ہدایات کے مطابق پنجاب بھر کے جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہیں اور انہی ہدایات کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پنڈی گیپ ہاسپٹل اٹک میں موجود، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث مسعود جو کہ اس ہاسپٹل کے MS ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں اس ہاسپٹل کے حوالے سے، فیسیلیٹیشنز کے حوالے سے اور مریضوں کے لیے جو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کس حد تک یہ جب سے اس ہاسپٹل میں موجود ہے بطور MS کہاں تک کامیاب ہوئے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حارث مسعود ہے اور میں ایز اے MS THQ پنڈی گیپ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو سر تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس ہاسپٹل کو ٹائم دیا۔ سر یہ ہاسپٹل ہمارا تقریباً اس میں 700 to 800 پلس ڈیلی OPD ہے، جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں ہمارے پاس پیڈیٹریشین کام کر رہی ہیں جو ڈیلی نیئر اباؤٹ 200 پیشنٹس دیکھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جنرل سرجری OPD ہے، وہاں پہ ہمارے پاس سرجن اویلیبل ہیں ماشاءاللہ، اور ڈینٹل سرجن اویلیبل ہیں جس میں ڈفرینٹ پروسیجر، ایکسٹریکشن، روٹ کینال، اس طرح اور بھی پروسیجرز ہو رہے ہیں۔ اور میں خود ایز اے کارڈیالوجسٹ ہارٹ کے پیشنٹ بھی دیکھ رہا ہوں، جس میں ڈفرینٹ ایکیوٹ MI کے پیشنٹس ہیں، کنجسٹیو کارڈک فیلئر اور اس طرح کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ جی بالکل، جس طرح کہ ڈاکٹر حارث مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے پنڈی گیپ ہاسپٹل کے بطور MS یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں اس ہاسپٹل کے حوالے سے، اور یہ یہاں کے مقامی بھی ہیں، اور ان کو ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کوآپریشن کی جاتی ہے، اور ہر طرح سے ہر طرح کے جو پیشنٹس کو ہے بھرپور طریقے سے ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے۔ جی، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال میں کارڈیولوجی وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا، لیکن افتتاح کے بعد 40 لاکھ کی آبادی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہباز بھٹی سے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقہ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے مین گیٹ پر۔ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کو سالانہ اربوں روپیہ بجٹ دینے کے باوجود یہاں پر کارڈیالوجی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ دکھاوے کی حد تک کارڈیالوجی کا افتتاح تو کر دیا گیا، مگر شاہدرہ کی عوام، یہاں کی 40 سے 50 لاکھ کی جو عوام ہے ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر دور کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے۔ جب یہاں شاہدرہ کے شہریوں کو کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہاں سے یہ کہہ کر انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہے۔ یہ وہی ایک شہری ہے جو اپنی زندگی کشمکش میں موت اور زندگی سے کھیل رہا ہوتا ہے، اور ان کے لیے ایک ہنسی اور مذاق بنا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے جو شہری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کارڈیالوجی کی جو سہولت ابھی تک تو موجود نہیں ہے، مگر دکھاوے کی حد تک کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں سب سے پہلے میٹرو ون چینل کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آ کے یہاں پہ آواز اٹھائی ہے، شاہدرہ کے عوام کو آ کے پوچھا گیا ہے کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اس سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو درد رکھتا ہے، ایسا چینل موجود ہے جو بے لوث یہاں پہ آیا ہے اور عوام کے درد کو سمجھتا ہے اور اس کی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے۔ میٹرو ون چینل جو ہے عوام کی آواز ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ کل کا واقعہ ہے کہ میری بھابھی کو جو ہے نا اٹیک ہو گیا، میں ادھر آیا، ڈاکٹر ذات کو میں نے کہا جی ایمبولینس چاہیے، انہوں نے مجھے تقریباً 20 منٹ لیٹ کیا ہے، انہیں میجر اٹیک ہوا ہے، اور پھر میں کارڈیالوجی لے کے لے گیا انہیں یہاں سے، ان کے ساتھ لڑ کے میں نے ایمبولینس لی ہے۔ انہوں نے بہت مجھے جو ہے نا مس گائیڈ کیا ہے، تو پھر انہیں میں نے جو ہے نا کہا کہ میں کمپلین کروں گا وزیر اعلیٰ صاحب کو، یہ وہ، تو پھر جا کے ان پہ پریشر بلٹ ہوا ہے۔ ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر دور کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، اور یہ شاہدرہ کی عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور اربوں روپیہ سالانہ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کو بجٹ دینے کے باوجود جو ہے یہ حکمرانوں کی نااہلی، اور شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہیلتھ سے پرزور مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد یہاں پر کارڈیالوجی ایک ڈاکٹر اور کارڈیالوجی وارڈ جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور ہماری زندگیوں سے کھیلنا بند کیا جائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شورکوٹ میں سٹی میں بھی جشن عید میلاد النبی جوش و خروش سے منانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
مساجد، گھروں اور محلوں میں محافل کے ساتھ ساتھ جلوس میلاد کا سلسلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ سنی تحریک کے زیر اہتمام جلوس نکالا گیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد ارسلان قادری سے۔ جی بالکل، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی سنی تحریک کی جو سالانہ ریلی ہے اس کا انعقاد کیا گیا۔ جو ریلی ہے جامع مسجد نور سے شروع ہو کر تحصیل چوک میں اختتام پذیر ہوئی ہے، جس میں کثیر جو ہے عاشقان رسول نے شرکت کی ہے۔ میرے ساتھ جو ہے سنی تحریک کے ایک رہنما موجود ہیں، ان سے جانتے ہوئے اس حوالے سے مجھے کیا کہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ربیع الاول شریف میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ تمام دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت باکمال منایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے ہمارے شورکوٹ کے اندر سنی تحریک کے زیر تمام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالی گئی ہے، جس میں تمام میرے ساتھی، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب سنی تحریک کے تمام مسلمان بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے تمام بھائیوں کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح بڑھ چڑھ کے میلاد مصطفیٰ منانے کی، محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری لگوانے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو التجا کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم محبوب مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ بھی منائیے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری لگوائیے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنی تحریک کے رہنما کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ عاشقان رسول کو چاہیے کہ اس جو ہے میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ملائیں۔ جی ڈسکہ میں بھی 12 ربیع الاول قریب آتے ہی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی ہیں۔ ڈسکہ میں جگہ جگہ اسٹال سجائے گئے ہیں، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے نقوش، جھنڈے اور جھنڈیاں خرید و فروخت کی جا رہی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں عثمان حیدر۔ دنیا بھر کے مختلف مسلم ممالک کی طرح ڈسکہ میں بھی ماہ ربیع نور کی آمد کے ساتھ ہی آقا انعامدار مدنی تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ڈسکہ میں مختلف مقامات پر جگہ جگہ اسٹال سجائے گئے ہیں، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک جھنڈوں پر نقش ہیں، اور شہری بڑی تعداد میں اس وقت جھنڈے خرید رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیجز خرید رہے ہیں اور ماما شریف خرید رہے ہیں۔ جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو مجھ سمیت تمام شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہم پرجوش انداز کے ساتھ منائیں گے، گھروں میں محفل میلاد سجائیں گے، گھروں کو لائٹوں سے سجائیں گے اور آقا سے محبت کا اظہار کریں گے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آنکھوں کے مریضوں کو لگائے جانے والے جعلی انجیکشنز نے ہارون آباد کے ریٹائرڈ انسپیکٹر کی بینائی بھی چھین لی ہے۔ بہاولپور کے نجی اسپتال میں دوران علاج انجیکشن لگایا گیا تھا۔ پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں شوگر کے مریضوں کی آنکھوں کے مسائل میں لگنے والے انجیکشن ایویسٹن کی وجہ سے مریض آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے لگے ہیں۔ ہارون آباد کے ریٹائرڈ انسپیکٹر رانا حاکم علی بھی متاثرین میں شامل، جن کو بہاولپور کے نجی اسپتال میں ڈاکٹر اعجاز لطیف نے دوران علاج انجیکشن لگایا، جس سے ان کی ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ ذرائع کے مطابق انجیکشن غیر قانونی طور پر لاہور کے ایک نجی اسپتال میں بنایا جاتا تھا۔ حکومت نے مسلسل ایسے کیسز سامنے آنے پر کارروائی شروع کر دی ہے، جس میں آنکھوں کے تمام مراکز کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ اس انجیکشن کا استعمال فوری روک دیا جائے، اور انجیکشن بنانے والے افراد کے خلاف لاہور میں مقدمے کا اندراج بھی کروا دیا گیا۔ متاثرین اور عام شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انجیکشن کے بنانے والوں اور بیچنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور متاثرین کا سرکاری خرچ پر علاج کروایا جائے۔ صادق آباد تھانہ احمد پور لمہ کی حدود میں 2 کسانوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او نوید والا نے مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس ٹیم تشکیل دے کر کچے کے لیے روانہ کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں رانا محبوب احمد کی اس رپورٹ میں۔ کچے کے ڈاکو ایک بار پھر بے لگام۔ جی ہاں، اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد کے علاقہ احمد پور لمہ میں، جہاں پر ڈاکوؤں نے تھانہ احمد پور لمہ کی حدود سے 2 کسانوں کو اغوا کر لیا۔ کسان اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ مسلح ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ مسلح ڈاکو دونوں افراد کو اغوا کر کے کچے کے علاقہ میں لے گئے۔ اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او نوید نواز والا، جو کہ تھانہ احمد پور لمحہ میں تعینات ہیں، انہوں نے بھاری نفری کے ہمراہ پولیس کو موقع پر پہنچا دیا۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔
ورثہ کا IG پنجاب سے فوری ملویوں کی بازیابی کا مطالبہ۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہید ہونے والے سپاہی شکیل شفقت کا آبائی گاؤں حسن پور کبیروالا میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ شہید سپاہی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے سپاہی شکیل شفقت شہید ہو گیا تھا۔ 21 سالہ سپاہی شکیل شفقت کا تعلق تحصیل کبیروالا تھانہ 12 میل کی حدود حسن پور سے تھا۔ شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ جستے خاکی کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بریگیڈیئر محمد انور، DSP کبیروالا اعجاز بخاری، SHO 12 میل چودھری اشرف سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ JUI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اسلم غوری کہتے ہیں کہ JUI PDM کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے گی۔ ملک نازک دور میں مزید کسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حقیقی قیادت کو عوام سے دور رکھا جا رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کا مقصد ہے عوامی نمائندگی سامنے لائی جائے۔ حقیقی قیادت کو عوام سے دور رکھا گیا، جس کے باعث ملک آج بھی نازک دور میں کھڑا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر مکمل اعتماد ہے۔ الیکشن ضرور ہوں گے۔ 3.5 سال کی حکومت میں ملک کو تجربات کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ داعش اور اس کے تربیت یافتہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کی مکمل آزادی اور اجازت ہونی چاہیے، تب ہی عوام حقیقی قیادت کو منتخب کر سکے گی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خانیوال میں نوجوان نسل کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے DSP ٹریفک پولیس مہر افضل کی جانب سے مختلف کالجز میں جا کر طالبات کو منشیات سے متعلق آگاہی دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی خصوصی ہدایت پر DSP ٹریفک پولیس مہر افضل کی جانب سے نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے مختلف کالجوں میں جو ہے وہ لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ تو بات کریں DSP ٹریفک پولیس مہر افضل بتائے گا نوجوان نسل کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے آپ لیکچر دے رہے ہیں مختلف کالجوں میں، کیا کر جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قابل احترام IG صاحب پنجاب، ایڈیشنل IG صاحب ٹریفک اور رانا عمر فاروق صاحب DPO خانیوال کی ہدایت پر عملی جامہ پہنانے کی خاطر ہم نے مختلف کالجز، یونیورسٹی اور سکولز میں منشیات کی روک تھام کے بارے میں اور اس کے مضر اثرات کے بارے سیمینار کیے۔ تو اس بارے میں اتنے ہی عرض کروں گا، ہمارا مذہب دین اسلام اور قرآن پاک میں یہ کلیئر بات ہزارہ سال پہلے آ چکی ہے۔ جس طرح سورہ المائدہ میں یہ واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے جو کوئی نشہ، جوا اور بتوں کی پوجا کرتا ہے یہ یکسر حرام ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک صرف پولیس یا جب تک سبھی معاشرے کے تمام لوگ اس میں یکسر سبھی کا کردار نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ہم خاطر خواہ نتائج ہمیں نہیں مل سکتے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن، نوجوان طلباء کو فیوچر کو ڈارک کرنے کے لیے یونیورسٹی کالجز تک یہ مضر اثرات پہنچے جا رہے ہیں۔ تو اس میں مقامی تھانہ کو یا 15 پر یہ اطلاع دیں تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کے فیوچر کو تباہ و برباد یا ڈارک ہونے سے بچائیں۔ بالکل DSP ٹریفک پولیس مہر افضل کا یہ کہنا ہے کہ خانیوال کے کالجز اسکول میں لیکچر دیے جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کالجز میں اسٹوڈنٹوں کو یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ منشیات جیسی لعنت کو بالکل استعمال نہ کریں، اور والدین کو بھی یہی میسیج جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کریں اور ان کا دیکھ بھال خود کریں۔ جی، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص میونسپل کارپوریشن UC5 بارش کے پانی کی عدم نکاسی کے باعث علاقہ مکین میت کو ٹرالی پر رکھ کر قبرستان لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ کئی روز سے علاقے میں بارش کے پانی کی عدم نکاسی کے سبب میت کو قبرستان پہنچانے کے لیے ٹریکٹر ٹرالی منگوانی پڑی۔ ویڈیو میں میت کو ٹرالی میں رکھ کر قبرستان لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ 5 روز سے بارش کا پانی علاقے میں جمع ہے۔ نماز جنازہ کے لیے لاش کو علاقے سے نکالنا دشوار ہو گیا تھا۔
UC5 بخاری ٹاؤن مکمل بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ کارپوریشن اور UC چیئرمین کو بار بار اطلاع کے باوجود پانی کی نکاسی کا عمل نہ ہو سکا۔ علاقہ مکین ملیریا اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تھانہ سٹی تونسا پولیس نے جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ سٹی تونسا پولیس کی زیر نگرانی غلام محی الدین SHO تھانہ سٹی تونسا نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان محمد اسماعیل اور دیگر جواریوں کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اس موقع پر DSP تونسا عمر فاروق نے کہا کہ امن و امان کا قیام، منشیات کا خاتمہ، جرائم پیشہ عناصر کی بہکنی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور بروقت انصاف کی فراہمی تونسا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ناروال پولیس تھانہ ریہ نے ڈرون طیارے کے ذریعے اعلیٰ قسم کی منشیات سرحد پار کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ پولیس نے جدید قسم کا ڈرون طیارہ قبضے میں لے کر 3 اسمگلرز کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 ملزمان رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان سے انتہائی جدید قسم کے ڈرون کے علاوہ اعلیٰ کوالٹی کی کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان عرصہ دراز سے ڈرون کے ذریعے سرحد پار منشیات پہنچا رہے تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے تھے۔ DPO ناروال رانا طاہر رحمان خان نے DSP صدر سرکل شیخ محمد الیاس اور SHO تھانہ ریہ خان پر مشتمل ٹیم تشکیل دی اور ان کو منشیات کے اس مکروہ دھندے میں ملوث سماج دشمن عناصر کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس تھانہ صدر نالہ خرد نے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش امیر حمزہ اور وقاص کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 2890 گرام چرس برآمد کی ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں نشہ مہنگا ہونے پر نشئی نے انوکھا احتجاج کر دیا۔ سستا نشہ نہ ملنے پر مین GT روڈ کو بلاک کر دیا، ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ نشئی نے کوڑا روڈ پر جمع کر کے اسے آگ لگا دی۔ نشئی کا کہنا ہے کہ نشہ مہنگا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ متعلقہ تھانے کی پولیس نے آ کر روڈ کو کلیئر کروا دیا۔ قصور میں 2 مختلف واقعات میں 2 افراد قتل، ایک 23 سالہ لڑکی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ تھانہ کھڈیاں کی حدود گنجا میں محنت مزدوری کر کے گھر جانے والے اکرم نامی شخص کو ناکہ ون ڈاکو نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ دوسری جانب تھانہ بی ڈویژن کے حدود سلامت پورہ میں معمولی تل کلامی پر نور حسین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ موچی پورہ قصور کی 23 سالہ لڑکی باہر سے گزرنے والی تار کو ہاتھ لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ کیا ہے۔ شعبہ صحت سے متعلق انتظامات سمیت دیگر انتظامی امور کی بہتری اور اسپتال میں سروس ڈیلیوری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی میں مریضوں کو علاج معالجے کی طبی سہولیات کی فراہمی میں مزید بہتری اور آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ اسپتال میں مریضوں کو علاج معالجے کی بروقت سہولیات میسر آ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال میں مختلف طبی شعبہ حاجات کا تفصیلی معائنہ کیا اور اصلاح طلب پہلوؤں کی نشاندہی کر کے ان کی درستگی کے حوالے سے متعلقہ انتظامیہ کو احکامات جاری کیے۔ انہوں نے اسپتال میں مریضوں کے عزیز و اقارب سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے اسپتال میں سروس ڈیلیوری کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے اسپتال میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہدایات جاری کیں۔ ڈیوٹی روسٹر کا بھی جائزہ لیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رحیم یار خان پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام کانفرنس اور آگاہی فلیگ مارچ ہوا ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، فوڈ سیفٹی افسران اور فوڈ ہینڈلرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ رحیم یار خان میں DG پنجاب فوڈ اتھارٹی
راجہ جہانگیر انور کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کانفرنس اور آگاہی فلیگ مارچ ہوا، جو ڈی سی آفس سے شروع ہو کر دعا چوک سے ہوتا ہوا سٹی سینٹر چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں 1100 سے زائد فوڈ بزنسز کی چیکنگ کی جائے گی، جس میں میڈیکل اسکریننگ اور ٹریننگ اور جعلی مصنوعات کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس پروجیکٹ کے تحت سیوریج کے پانی سے سبزیاں اگانے والے اور ملاوٹ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومتیں بدلیں، وزارتیں بدلیں، چہرے تبدیل ہو گئے مگر نہ بدلی تو کہروڑ پکا ریلوے اسٹیشن کی حالات زار نہ بدلی۔ قدیم ترین ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان ہے، مسافروں کے لیے نہ تو پینے کا ٹھنڈا پانی دستیاب ہے اور نہ ہی واش رومز کی سہولت موجود ہے، جس سے دور دراز سے آنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کہروڑ پکا سے حسنین خاندرین کی یہ رپورٹ۔ حکومتیں بدلی، وزارتیں بدلی، چہرے بدلے نہ بدلی تو کہروڑ پکا ریلوے اسٹیشن کی حالت زار نہ بدلی۔ تحصیل کہروڑ پکا میں قدیم ترین ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان ہے، مسافروں کے لیے نہ تو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دستیاب ہے اور نہ ہی واش رومز کی سہولت، جس سے دور دراز سے آنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری جانب کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا کارگو بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کئی بار انتظامیہ اور ریلوے حکام کو درخواستیں دینے اور نوٹس میں لانے کے باوجود بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ شہریوں اور مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ خدارا کہروڑ پکا ریلوے اسٹیشن پر ٹھنڈے پانی اور واش روم کا انتظام کروایا جائے اور ریلوے اسٹیشن کی عمارت کی بھی دیکھ بھال کروائی جائے۔ کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کہروڑ پکا۔ بھوانہ میں ہونے والی حالیہ بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ ناکارہ سیوریج سسٹم اور نکاسی آب کا نظام نہ ہونے سے شہری گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں محمد افضل رحمانہ سے۔ جی بالکل، بھوانہ میں ہونے والی حالیہ بارش نے تحصیل انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کا پانی شہر کی گلی محلوں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا پانی کی وجہ سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی پانی اللہ پاک دی رحمت ہوندی بارش دا تے لیکن ساڈی واسطے تے زحمت بن گیا جی۔ ساڈے گھراں دے وچ پانی وڑ گیا جی تے ہر شے خراب ہوئی پی جی۔ سکول جاون تو ساڈے بچے جڑا ہے او سکول نہیں جا سکے جی۔ اے پانی تواڈے سامنے جی، سکول دوویں بند پین جی تے پانی سکول دے وچ بھی ہے جی۔ ساڈا انتظامیہ اگے ڈی سی چنیوٹ اگے اپیل ہے مدبانہ بھی ساڈے تے مہربانی کیتی جاوے تے کوئی آپ مناسب حکم دتا جاوے تاکہ ساڈا اے نیت دا جڑا پٹاک ہے نا اے ساڈے گلوں لایا جاوے جی۔ جی بالکل، ان کی بات آپ نے سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور تحصیل انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں نکاسی آپ کے سسٹم کو بہتر کیا جائے تاکہ ہماری مشکلات جو ہے وہ کم ہو سکے جی۔ تھانہ ہیڈ مرالہ پولیس نے ڈکیتی اور رازدانی کی 28 وارداتوں میں ملوث سلو اور جگہ ڈکیت گینگز کے سرغنہ سمیت 8 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر سیالکوٹ پولیس نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ ہیڈ مرالہ سب انسپکٹر محمد عرفان نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ڈکیتی اور رازدانی کی 28 سے زائد وارداتوں میں ملوث جمشید عرف جگہ اور ارسلان عرف سلو گینگز کے سرغنہ سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضے سے 53 لاکھ روپے کا مال مسروقہ نقدی، 17 لاکھ 30 ہزار روپے، 2 موٹر سائیکلیں، 3 اسمارٹ فونز اور 29 مال مویشی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ پسٹل، متعدد گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کتنا فیصد اضافہ ہوا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں امجد سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے ساتھ ہی جو اشیاء خرد و نوش کی چیزیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، اور اس وقت میں سیالکوٹ لاری اڈا میں موجود ہوں اور اس وقت جو اڈا مینیجر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے یہ جانتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ جو بڑی بسیں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، ان کا انہوں نے کتنے فیصد کرایہ بڑھایا ہے؟ تو میرے ساتھ اس وقت اڈا مینیجر موجود ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ جی بتائیے جی۔ جی سواری تو مجبور سواری پرانا کرایہ نہیں دینی،
800 रुपया पहला तो मंगिए किराया साढ़े को है ही है कोई किराया देंदे नहीं हर बंदा लड़ पैंदा किसी किराया बदली 800 रुपया देंदे फैसलाबाद ते तेल जेह्ड़ा 55,000 दा तेल पैंदा तेल ही शार्ट होंदा गड्डियां रोज कोई किराया देंदे ही नहीं की करिए सवारी भी मजबूर है सानू पता लोग रोटी नहीं मजबूर असीं आप मजबूर हाँ असीं गड्डियां खिलारन फिरने हैं भाई जी ये मेरे साथ अड्डा मैनेजर मौजूद थे और इस वक्त मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं जो सियालकोट से फैसलाबाद के लिए रवाना होने लगे हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि वो क्या कहते हैं। हम भाई अड्डे पे आए हैं, इनसे किराया पूछा तो किराया मांगा, हमारे पास किराया नहीं है, इन्हें कहाँ से दें। ये डीजल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन बसों वाले किराया मांगते हैं, हम हमारे पास है नहीं है, दें कहाँ से। ये भी मजबूर है, कोई गाड़ी कभी घंटे बाद गाड़ी आ रही है तो वो भी किराया मांगते हैं, हम हमारे पास है नहीं है, कहाँ से दे दें हम लोग तो बहुत परेशान हैं इस महंगाई की वजह से, हर चीज़ महंगी है, कहाँ से लेके आए। बहुत हमारी मेरी अड्डा मैनेजर से और एक मुसाफिर से बात हुई है, इनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से ये तंग है, लेकिन जो अड्डा मालकान हैं, जो अड्डा मैनेजर हैं, वो भी मजबूर हैं कि वो कहाँ से किराया लाएं। डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन सियालकोट लारी अड्डा के जो मालकान हैं, जो ड्राइवर हैं, उनका ये कहना है कि हमें सवारी जो है, मुसाफिर जो हैं, वो ज़्यादा किराया नहीं दे रही और बहुत सी गाड़ियाँ जो गाड़ियों के जो मालिक हैं उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और लोग जो हैं वो मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि शेरगढ़ के नवाही कस्बा अख्तराबाद में डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से निजी ट्रस्ट अस्पताल के तहत माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। शेरगढ़ के नवाही इलाके अख्तराबाद में फलाही इदारे की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर डॉक्टर्स ने शिरकत की और 800 से ज़ायद मरीज़ों का फ्री चेकअप किया। कैंप में चेकअप के साथ लैब टेस्ट और अद्वियात भी बिल्कुल फराहम की गई। मेडिकल कैंप में दिल, मैदा, जिगर, हड्डियों और पट्ठों समेत अमराज चश्म के प्रोफेसर डॉक्टर्स ने अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगी करते हुए हाजी नूर अहमद ने कहा कि यहाँ अस्पताल के अंदर 24 घंटे सीट की सहूलियत मैसर हैं, वहाँ पर हम डायलिसिस की सहूलत भी लेकर आ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि ठुल के THQ अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई बच्ची मां की आंखों के सामने दम तोड़ गई। कस्बा जुंगल के इलाके मुबारकपुर के रिहायशी शख्स ने अपनी बीमार बेटी को THQ अस्पताल ठुल इलाज के लिए लेकर गया। डॉक्टरों ने बच्ची की नाजुक हालत देखकर वालिद को जैकबाबाद अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। मुतासरा ख़ानदान के पास बच्ची को जैकबाबाद अस्पताल ले जाने के लिए किराए के पैसे न होने के बायस वालिद ने ठुल अस्पताल के डॉक्टरों को मिन्नतें की कि मेरी बेटी की हालत नाजुक है, अब इलाज शुरू करें, लेकिन डॉक्टरों ने एक ना सुनी। वालिद का कहना था कि मेरी बीमार बेटी बगैर इलाज के बेड पर घंटों पड़ी रही, लेकिन कोई डॉक्टर इसे देखने तक नहीं आया। इलाज ना होने के बायस मेरी बच्ची हमारी आंखों के सामने दम तोड़ गई। अस्पताल इंतज़ामिया ने जहाँ भाग बच्ची के वालिद के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि बच्ची की हालत नाजुक और आखिरी सांसें ले रही थी, इलाज चल रहा था कि दौरान इलाज बच्ची दम तोड़ गई है। और अब आपको बताते हैं कि मीरपुर ख़ास सिटी को हया को चीफ की जानिब से मॉडल सिटी का दर्जा देते हुए 15 अक्टूबर को लोड शेडिंग फ्री जोन बनाने के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया है। मीरपुर ख़ास में हेस्को चीफ मुजफ्फर अली अब्बासी की जानिब से लोड शेडिंग फ्री जोन करार देते हुए 51,000 सार्फिन को 15 अक्टूबर तक लोड शेडिंग से छुटकारे की नवीद सुना दी गई है। तर्जुमान हेस्को मोहम्मद सादिक ने बताया कि हेस्को में मीरपुर ख़ास शहर को मॉडल शहर बनाने के अज़म का इज़हार करते हुए टीमें काम कर रही हैं। हेस्को तर्जुमान का कहना था कि आवाम को भी इस लोड शेडिंग के अज़ाब से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारा साथ देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रांसफार्मर्स की ख़राबी के लिए जल्द नई वर्कशॉप खोली जाएगी। हेस्को हैदराबाद की जानिब से मीरपुर ख़ास शहर के 15 फीडर्स पर 51,000 सार्फिन को लोड शेडिंग फ्री जोन करार देने के अज़म का इज़हार किया गया, जिसके लिए 15 रोज़ से ज़ायद फीडर्स पर 200 हेस्को एहलकार काम सरअंजाम दे रहे हैं। खबरों में तजावुज़ात की भरमार, अवाम का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। शाही बाज़ार, सब्ज़ी मंडी और हिंगतू रोड, मीरपुर ख़ास रोड, सांगड़ रोड और शहीद चौक पर दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर 6-6 फीट बाहर सामान निकाल कर रख दिया है। ठेले और पथारे लगाने वालों ने
روڈ کے کنارے قبضہ کر کے اپنا کاروبار کرنے لگے ہیں، جس سے عوام کو پیدل چلنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ صبح اور شام تک ٹریفک جام رہتا ہے، جس سے اسکول جانے والے طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کی درخواست پر مختار کار کھپرو توقیر قاضی نے مسلسل شہر کا دورہ کر کے ہر دکان والے کو تجاوزات کے خاتمے کا کہا تھا، مگر تاجروں نے مختار کار توقیر قاضی کا حکم ہوا میں اڑا دیا۔ کھپرو کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے، کارروائی کر کے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ لاڑکانہ میں سندھ بلوچستان رائس ملز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جانب سے تاجروں کے مسائل سے متعلق تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت قمر الدین گوپانگ اور محمد عظیم راج پر اسد علی تنیو نے کی ہے، جہاں لاڑکانہ سمیت کمبر شداد کوٹ، کشمور، شکارپور، بدین، حیدرآباد سمیت ڈیرہ مراد جمالی اور دیگر شہروں سے آئے رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ رائس ایکسپورٹرز تنظیم اور حکومت رائس ملز تاجروں کے ساتھ درپیش مسائل کو حل کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی، جن میں بدامنی، بجلی مہنگی اور لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل سمیت الاؤنس فیس میں اضافہ، بینک قرضے کی شرح سود میں اضافہ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن چلان میں نئی ٹیکسز لاگو کرنے جیسے اور دیگر مسائل درپیش ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اور صوبائی حکومتیں رائس ملرز ایسوسی ایشن کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مزید خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جام شوروں میں میونسپل کمیٹی بھلاری کے مکینوں نے بلدیاتی حکام کی ناقص کارکردگی پر افسران کا علامتی جنازہ نکال کر احتجاج کیا ہے۔ علامتی جنازے میں شہریوں نے چیف افسر کی علامتی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ شہریوں نے انوکھا احتجاج کرتے ہوئے بلدیاتی حکام کو خراب غفلت سے بیدار کرنے میں کوشش کی ہے اور احتجاج کی قیادت عبدالستار لہڑ، شہباز میمن اور نذیر بلیدی کر رہے تھے، جبکہ مظاہرین نے کوٹری خدا کی بستی سے علامتی جنازہ نکال کر مرکزی چوک پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلدیاتی حکام کروڑوں روپے بجٹ ہونے کے باوجود شہریوں کو بنیادی سہولیات دینے سے قاصر ہیں۔ بلدیاتی حکام سرکاری فنڈز ٹھکانے لگانے میں مصروف ہیں، جبکہ علاقوں میں گندگی کچرے کے ڈھیر نمایاں ہیں۔ علاقوں میں آر او پلانٹ سالوں سے بند پڑے ہیں، جبکہ صفائی ستھرائی کا عملہ غائب رہتا ہے۔ کشمور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کشمور کے امیر افضل اکا کلوڑو اور دیگر کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت نے غریب عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ بڑھتے ہوئے آٹے کی قیمتیں، گیس، بجلی، ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور دیگر اشیاء خوردونوش کی چیزوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے۔ نگراں حکومت کا کام صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے، مگر نگراں حکومت نے آتے ہی پیٹرول بڑھا کر عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم سرکار نے عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا، مگر مکمل ناکام ہو کر گھر چلی گئی۔ اب نگراں حکومت نے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی پیٹرول 17 روپے مہنگا کر دیا، جس سے گھی، دال، چینی، آٹا، سبزی اور کرایوں سمیت دیگر تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور موجودہ نگراں حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی گئی۔ ٹنڈوالا یار میں یومیہ 2 سے 3 موٹر سائیکلیں چوری ہونا معمول بن گیا ہے۔ شہر اور دیہاتوں میں منشیات کھلے عام فروخت کی جا رہی ہے۔ ٹنڈوالا یار میں کالی کا مندر موج دریا محلے سے 2 دن میں 2 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں۔ گھر سے باہر موٹر سائیکل کھڑی تھیں، جس کی CCTV فوٹیجز بھی پولیس کو دے دی گئی ہیں، لیکن پولیس چوروں کو پکڑنے میں ناکام۔ شہر میں چاروں طرف لوٹ مار کا راج ہے، کہیں گیس کے میٹر چوری، کہیں لائٹ تار چوری کی جا رہے ہیں اور لوگوں سے لوٹ مار روز کا معمول بن چکا ہے۔ منشیات شہر سمیت دیہاتوں میں کھلے عام فروخت کی جا رہی ہیں۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، شہری غیر محفوظ ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے شہر کو چوروں اور جرائم پیشہ لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ IG سندھ سے نوٹس دینے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں مولانا وسیم اسلم کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ آج کا یہ جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے، ہمارے ڈیرہ غازی خان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے
12 अक्टूबर बरोज़ जुमरात को एक अजीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कंपनी बाग फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्किद होने जा रही है। आप हजरात के ज़रिए इंशाअल्लाह हम एक एक फ़र्द तक पैगाम पहुँचाएंगे। इसी तरह डोर टू डोर, दुकान दुकान जाकर हम हुजूर अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक मुसलमान जिसकी सबसे कीमती मता ईमान है वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, हमारे डेरा गाजी खान में अब आपको बताते हैं कि गंबट में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। प्रेस क्लब के सामने सख्त एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बढ़ती बदअमनी के खिलाफ प्रेस क्लब गंबट के सामने एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना था कि कोई शहरी महफूज नहीं, डाकू दिन दिहाड़े शहरियों और ताजरों को लूट कर आसानी से फरार हो जाते हैं। बदअमनी इस कदर बढ़ गई है कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी महफूज नहीं हैं। DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस जहलम में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन जहलम मोहम्मद हसीब राजा, DSP लीगल और SDPOs और SHOs और इंचार्ज ब्रांचेस ने शिरकत की है, जबकि SHO पिंडदाद खान ने बजरिया वीडियो लिंक मीटिंग में शिरकत की। DPO जहलम ने हिदायत जारी की कि रबी अव्वल के महीने में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। मंशियात फरोशी के हवाले से जारी क्रैकडाउन में तेज़ी लाई जाए। बिजली चोरी में मुलव्वस मुलज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। DPO जहलम ने मुकदमात की प्रोग्रेस भी चेक की और कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की। ज़िले इंतज़ामिया जामशोरों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है। कोटरी के इलाके सुबहान अल्लाह कॉलोनी में गंदम की बोरियां ज़ख़ीरा करने वाले व्यापारी गोंदराम के गोदाम पर छापा मारकर गंदम और खाद की 1000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी फैसल इलाही ने व्यापारी पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद करके गोदाम सील कर दिया। गोदाम में 400 गंदम और 500 खाद की बोरियां जब्त की गई हैं। गोदाम में गैर कानूनी तरीके से गंदम और खाद की बोरियां ज़ख़ीरा की जा रही थीं। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों की हिदायत पर ज़िले भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। AC कोटरी की इत्तला मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। और अब आपको बताते हैं कि अंजुमन शदाइया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ख़वातीन महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुईं और आका की शान में नजराना अकीदत पेश किया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रही हैं शाहज़ेब शेख। अंजुमन शिदाइया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिले में पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रबीउल अव्वल चौक पर मुख्तलिफ महाफिल सजाई जाती हैं। इसी सिलसिले में खवातीन की महफिल मिलाद का भी एहतमाम किया जाता है। इस महंगाई के दौर में भी हम हैदराबाद वाले पीछे नहीं हटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक इस महफिल को उसी तरीके से सजा रहे हैं जिस तरीके से हमने 63 ईयर्स पहले सजाना शुरू की थी। मैं आप सब लोगों से ये जो लोग ये देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूंगी कि वो इस महफिल में ज़रूर शिरकत करें। हर साल 12 रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते के अंदर ये महफिल की जाती है। तमाम लेडीज़ इस महफिल में ज़रूर शिरकत करें और पुरलुत्फ होकर इस महफिल का मजा उठाएं। खवातीन की इस महफिल मिलाद में हैदराबाद शहर और मुल्क भर की नामवर खवातीन सनाखाओं को मदऊ किया जाता है, जो अपने अपने अंदाज में आकाए नामदार नबियों के सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। 12 रबीउल अव्वल की रौनकों में मजीद इजाफा हो जाता है। आशिकान रसूल इस महफिल में हाजिरी देते हैं और अपने कुलूब को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों को सुनकर जो है वो अपने कुलूब से उन रोशनियों को बिखेरते हैं और समेटते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं। ये अल्लाह का हम पर करम है और ये अल्लाह की शुक्रगुजारी है कि हम उसके महबूब का जिक्र करें। अगर हम उसका जिक्र नहीं करेंगे तो फिर अपने रब को राज़ी कैसे करेंगे।
इसी तरह से हमेशा हुजूर की महफिलें सजती रहेंगी और हम सजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। महफिल मिलाद बराए ख़वातीन में न सिर्फ लतीफ़ाबाद नंबर 10 बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से ख़वातीन बड़ी तादाद में शिरकत करती हैं और हुजूर की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करती हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। शहरनामे से फिलहाल इतना ही।